میں عبدالواحد، آپ دیکھ رہے ہیں 10/11۔ ابھی میں موجود ہوں ضلع چورو میں۔ یہاں پر وقف بورڈ کو لے کر ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی ہے حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری۔ ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا، آپ کا چورو کی دھرتی پر سواگت ہے، ویلکم ہے، اور ہمارے چینل پر بھی آپ کا سواگت ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اس اوقاف کے تحفظ سے متعلق اور شریعت کے تحفظ سے متعلق اس کانفرنس میں ہمیں شرکت کا موقع ملا، اور یہ کانفرنس الحمدللہ اس علاقے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ پورا شیخاوٹی کا علاقہ، خاص طور پر چورو ڈسٹرکٹ ہے اور جھنجھنو ڈسٹرکٹ ہے اور سیکر ڈسٹرکٹ ہے، اور آس پاس کے جو اطراف و اکناف کے علاقے ہیں، سب علاقوں کو کور کرتے ہوئے یہاں کے ذمہ داروں نے یہاں کانفرنس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کانفرنس اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ 8 اگست کو 2024 کو حکومت ہند نے پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا ہے، اور وہ امینڈمنٹ بل کے تعلق سے جو بل میں جو ترمیمات کی گئی ہیں اس کے متعلق اویئرنیس لانے کے لیے، اور اس میں جو تبدیلیاں کے نتیجے میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان سے باخبر کرنے کے لیے اور عوام میں بیداری کے لیے یہ کانفرنسیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں کے علاقے کے لوگ اس سلسلے میں بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، تمام ذمہ داران، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے، اوقاف کو لے کر ایک کیندر سرکار بل لے کے آئی ہے، تمام لوگوں کو اس بارے میں سوشل میڈیا پر بھی بڑا ٹرینڈ میں چلا تھا، تو کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ یہ اوقاف کیا ہے۔ آپ تمام آڈینس سے یہ بتائیں کہ اوقاف کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیا ہے، اس بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اوقاف وقف ایک ہی چیز ہے، فرق یہ ہے کہ ایک وقف ہے تو اس کو ایک وقف کہتے ہیں، اور اوقاف بہت سارے وقف مل جائیں تو ان کو اوقاف کہتے ہیں۔ تو یہ پورے راجستھان ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں جتنے بھی اوقاف ہیں اس پر اپنا کنٹرول جمانے کے لیے اور اس کی افادیت کو کم کرنے کے لیے اور ایک طریقے سے اپنا کنٹرول بڑھانے کے لیے حکومت یہ بل لے کے آئی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا اور اوقاف کا کوئی تحفظ اس کے اندر ہوتا، اوقاف کی حفاظت اگر مقصد ہوتی، اوقاف کی منفعت اور فائدہ اگر مقصود ہوتا، تو پہلے مسلمانوں سے صلاح مشورہ کرتی۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے جتنے بھی بل آئے ہیں ان کے بارے میں ہم مسلمانوں کا تأثر یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام امینڈمنٹ اور تمام ترمیمات وقف کے قانون کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، جتنے اس سے پہلے بل آئے ہیں، اور پاس بھی ہو کر وہ ایکٹ بن گئے ہیں۔ لیکن یہ بل ایسا آیا ہے جو ابھی پاس نہیں ہوا ہے۔ ہماری پوری امت اسلامیہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ بل کسی بھی طریقے سے ہم کو منظور نہیں، اس لیے حکومت کو ہمارا یہ مطالبہ ماننا چاہیے کہ اوقاف جو کہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اوقاف کے ذریعے چیریٹی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجد بھی وقف ہوتی ہے، مسافر خانہ بھی وقف ہوتا ہے، اسی طریقے سے مدرسہ بھی وقف ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے چیریٹی کے کام جو وقف کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو ان اوقاف کو جو کہ چیریٹی کے ذریعے ہیں، مثال کے طور پر قبرستان ہے، یہ بھی ہماری ایک ہمارے مذہبی حصہ ہے، مذہبی عبادت کا حصہ ہے کہ مسلمان قبر جب مدفون ہوگا تو کہاں پر ہوگا، اس کے لیے لوگ قبرستان کے لیے جگہوں کو گویا کہ وقف کرتے ہیں، دان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے لیے وقف کرتے ہیں، اسکولوں کے لیے وقف کرتے ہیں، مدرسوں کے لیے وقف کرتے ہیں، ہاسپٹل کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو اسلام کا جو چیریٹی کا نظام ہے وہ وقف کے ذریعے چلتا ہے، لہذا اس چیریٹی کے نظام کو جو کچھ ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے اس کو بھی حکومت ختم کر دینا چاہتی ہے۔ مولانا صاحب، اگر وقف جائیداد کی بات کی جائے تو ریکارڈ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے، کئی ساری ویب سائٹوں پر بھی دیکھا ہے ہم نے، ہمارے دیش میں سب سے زیادہ گرہ منترالے اور ریلوے، اور اس کے بعد تیسرا نمبر جو بتایا گیا ہے وہ وقف کے پاس جائیداد ہے۔ تو اس بارے میں لوگوں کے آپ الزامات کہہ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں کہ اس کا ایک پورا بیورو تیار ہونا چاہیے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ویب سائٹ پر ہونا چاہیے کہ وقف کے پاس اتنی جائیداد ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ کام تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کا نہیں ہے، اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ یہ وقف بورڈ آلریڈی بنا ہوا ہے، یہ اسی کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہر وقف بورڈ کے پاس تمام جائیداد کا اندراج ہو۔ اب جہاں تعلق ہے اس نیریٹیو کا، اس بیانیے کا،
جو کہ بنایا گیا ہے اور پھیلایا گیا ہے، اصل میں فرقہ پرست طاقتیں کوئی بھی اپنی بات کہنا ہوتی ہے تو پہلے ایک ماحول بناتی ہیں، ماحول بنا کے پھر اپنی بات کہتی ہیں۔ یہ غلط پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے پورے ملک میں کہ سب سے زیادہ جائیداد ملٹری اور ریلوے کے بعد میں وقف بورڈ کے پاس میں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وقف بورڈ کی جائیداد سے زیادہ تو ہندو اینڈومنٹ کے پاس میں صرف آندھرا اور تلنگانہ اور گویا کہ کرناٹکا، ان 3 اسٹیٹ میں کئی گنا زیادہ پورے ہندوستان کی اوقاف سے زیادہ جائیداد کی جو اوقاف کی جو جائیداد ہیں ان سے زیادہ ان 3 اسٹیٹ کے اندر ہندو جسے ہم وقف کہتے ہیں یا تو ان کے اندر جائیداد ہیں۔ لہذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جو جائیداد ہیں، اور یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کو وقف کر دیا جاتا ہے۔ وقف ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وقف کا ایک قانون ہے، وقف ایک ایکٹ ہے جس کے تحت میں وقف کا نظام چلتا ہے۔ کوئی بھی وقف میں رجسٹر کروانا چاہتا ہے اپنی زمین یا اب کسی بھی کام کے لیے وقف کروانا چاہتا ہے اپنی زمین کو یا اسکول کو یا اسکول کی زمین کو یا مسجد کی زمین کو یا قبرستان کی زمین کو، تو اس کے لیے پہلے ٹائٹل دیکھا جاتا ہے۔ ٹائٹل اگر کلیئر ہے، وہ زمین کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے وہی وقف کر سکتا ہے، جو مالک نہیں ہے وہ وقف نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کی زمین کو وقف کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وقف بورڈ خود اس کا ریکارڈ ہے کہ آج تک اس نے کسی بھی گورنمنٹ کی زمین کو وقف نہیں کیا، ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو یہ پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہونے کے ناطے آپ اپنے فالوورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ایک سیکولر ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور سیکولر ملک ہونے کے ناطے اس میں ہمیں اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ کانسٹیٹیوشن اس سے زیادہ ہمارا مذہب ہم کو امن سکھاتا ہے، شانتی سکھاتا ہے۔ ہم کو جو کچھ بھی احتجاج کرنا ہے، جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اپنے فالوورز کو یا اپنے ماننے والوں کو یا یوں کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ اس مسئلے میں وائلنٹ ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی آپ کو بات کہی جائے گی احتجاج کرنے کے لیے، مسلم پرسنل لا بورڈ اس کو لیڈ کرے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام ملی تنظیمیں اس کے اندر شریک ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء ہند ہے، اہل حدیث ہیں، اور دیگر تمام مسالک کے لوگ اور تمام ملی تنظیمیں اس کے اندر شریک ہیں ایک طریقے سے۔ تو وہ سب مل کر یہ فیصلہ کریں گی کہ ہماری آئندہ کی اسٹریٹجی اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو قانونی اعتبار سے اور ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے یہ باخبر کرایا جائے، یہ اس بات کے لیے مجبور کیا جائے کہ گورنمنٹ جب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب مسلمان اس ملک میں اس بل کو نہیں چاہتا ہے تو اس ملک کے جو سٹیزن ہونے کے ناطے ہماری اس مطالبے کو جو جائز مطالبہ ہے ماننا چاہیے اور اس بل کو واپس لے لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہماری تمام اپوزیشن پارٹیوں سے اور گورنمنٹ کے الائز سے، بلکہ حکومت سے بھی اس بات کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرے اور اس بل کو پاس نہ کرے۔ اس سے ملک میں بھی امن اور شانتی رہے گی، اور یہ اس ملک کے بھی حق میں ہے۔ بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری۔ مولانا کا یہ کہنا ہے اپنے فالوورز سے سب سے پہلے کہ اگر ہمیں کوئی بھی احتجاج کرنا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف ہے یا ہمارے دھرم کے خلاف ہے یا ہماری پرسنلی چیزیں ہیں، اس میں اگر کوئی گورنمنٹ یا کوئی بھی دخل اندازی کرتا ہے تو ہمیں جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ اور وقف بورڈ کا جہاں تک مسئلہ رہا، آج چورو میں وقف بورڈ کو لے کر علاقہ شیخاوٹی کی اگر بات کریں، جھنجھنو، چورو اور سیکر کے تمام علماء یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں، یا تمام عوام پورے علاقے کے ہزاروں نہیں بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر اس مجمع میں لوگ جمع ہے، اور تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے، مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف ہے یہ ہمارا پرسنلی معاملہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے، آنے والی نسل کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، قبرستان کے لیے، درگاہوں کے لیے وقف کی، ہمارا پرسنلی میٹر ہے، اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کو دخل اندازی نہیں، ہماری یہی جائز مانگیں۔